نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خدیجہ بنت خویلد صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، نور قرآن کی درس قرآن کی 10ویں نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی گفتگو کا عنوان سیدہ طاہرہ فاضلہ عابدہ کاملہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، کیونکہ 10 ماہ رمضان المبارک میری ماں بلکہ پوری کائنات کے مومنوں کی ماں، خاتون اول، پہلی دین اسلام کی عورت جس نے دین اسلام کو قبول کیا، میرے اور آپ کے آقا مدنی تاجدار احمد مختار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ پاک کا وصال پاک ہے۔ تو آج میں اپنی اس عظیم ماں اور پوری کائنات کے مومنوں کی ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک اپنی اس ماں کے صدقے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ عزیزان محتشم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کی عظمت کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پاک کو یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومنین ہیں، حضور علیہ السلام کی ازواج پاک ان تمام مومنوں کے مائیں ہیں۔ یہ سعادت اور یہ مقام آقا علیہ السلام کی ازواج کو حاصل ہے۔ اور دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی آقا علیہ السلام کی ازواج پاک کو یہ مقام، یہ عزت، یہ شان ملی ہے کہ جس کو میرے آقا علیہ السلام کی جس عورت کو زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اس کو یہ مقام ملا کہ کائنات کی کوئی بھی عورت ان کے مقام اور مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ فرمائیں کہ جو عورت میرے آقا علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی، اب کائنات کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ اندازہ کریں جو عورت نبی کے نکاح میں آ جائے، کائنات کی کوئی عورت اس عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کا خود کتنا مقام ہوگا۔ جب کوئی عورت نبی کی عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کائنات کا کوئی شخص بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کائنات کی کوئی عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی مثل نہیں ہو سکتی۔ تو جب ازواج کی مثال نہیں ملتی تو ثابت ہوا خود نبی کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی۔ ڈٹھے ور قرآن دے کول سارے، تیری شان جیاں نہ کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیرا، عاشقاں اونوں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، دن راتی پیندا اے شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ میرے مصطفیٰ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، حضور کی ازواج جیسی عورت کوئی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو یہ مقام اور رتبہ حاصل کی عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے پہلے جس کو حضور کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے، کائنات کے مومنوں کی ماں جن کو بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے، وہ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ کائنات کی وہ عظیم ترین عورت ہیں کہ آپ جیسی عورت کائنات میں نہیں ہے۔ جو مرتبہ، جو شان، جو عظمت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہے، کائنات کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو آپ کے مقابلے کے برابر ہو۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظمتیں عطا کی ہیں جو حضور کی کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا مقام، سب سے پہلی عزت، سب سے جو پہلا شرف آپ کو حاصل ہوتا ہے، آپ کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ہیں۔ یہ سب سے پہلا کریڈٹ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ گویا میں یہ کہوں اس امت کی آپ خاتون اول ہیں۔ آج تو جو بھی ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے، اس کی جو بھی بیوی ہوتی ہے اس کو خاتون اول لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ذہنوں میں رکھیں، کائنات میں خاتون اول ہونے کا اعزاز صرف ایک ہی ہستی کو حاصل ہے، اور وہ میری ماں سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ اسلام قبول کرنے والی آپ سب سے پہلی عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو عورتوں میں جس نے سب سے کلمہ پڑھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ دوسرا آپ کو اعزاز یہ حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے والی سب سے پہلی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ آپ کو دوسرا اعزاز حاصل ہے۔ تیسرا اعزاز آپ کو حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، یہ بھی آپ کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی فضیلت آپ کو یہ حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد پاک، آپ کی تمام اولاد پاک آپ کے بطن پاک سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ پانچواں اعزاز آپ کو حاصل یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال تجارت تھا وہ سارے کا سارا مال تجارت آپ نے میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، اور پھر ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بسر کر دیتی ہیں۔ چھٹی فضیلت آپ کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غار حرا سے جب آپ واپس آتے ہیں اور جب آپ اپنے مبارک گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی حالت یہ ہے کہ جسم کانپ رہا ہے، وحی کے اثرات ہیں، آپ کو سردی لگ رہی تھی۔ تو جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے لیے کمبل لے کے آئی اور کہنے لگی زملونی زملونی، کہ آپ اس کمبل کو اوڑھ لیجئے۔ جب آپ نے چادر کو اوڑھ لیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وہ کپ کپی ختم ہوتی ہے تو آپ نے پھر ساری باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائیں۔ تو جب آپ نے یہ سنی تو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے، آپ نے کہا ابشر
कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीका अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तस्दुकुल हदीसा व तुहमिलुल कल्ला व तुक्सिबुल मादूमा व तुकरिउद दैफा व तुईनु अला नवाइबिल हक। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा, आपको मुबारक हो, बाकसम अल्लाह तबारक व ताला आपको कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। क्यों? आप सिला रहमी करते हैं, आप हक गोई के आदी हैं, कमज़ोरों और नातवानों का बोझ उठाते हैं, मुफलिस और नादारों को अपनी कमाई से हिस्सा देते हैं, मेहमान की मेज़बानी करते हैं, और हक की वजह से किसी पर मुसीबत आ जाए तो उसकी हर तरह आप मदद फरमाते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि आप जब ये सारी आपके अंदर ये सिफ़ात पाई जाती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका रब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जब ये होता है तो फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा आपको लेकर अपने चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेके जाते हैं, जो कि आसमानी किताबों के बहुत बड़े आलिम थे। जब आपने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर यारी बात बताई तो वर्का बिन नौफल कहने लगा मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, ये वही फरिश्ता है जो हज़रत ईसा अलैहि सलाम पर आता था। और आपने अपनी भतीजी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहा कि ऐ खदीजा, तुम मुबारक हो कि तू एक नबी की बीवी है, ये तुम्हें सआदत हासिल हो चुकी है। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ़ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी ज़ुबान अक़दस से बयान फरमाई, जिसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम नकल किया है। आप फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरु निसाइहा मरियम बिन्त इमरान, कि अपने ज़माने की औरतों में बेहतरीन औरत हज़रत मरियम थी। व खैरु निसाइहा खदीजता बिन्त खुवैलिद, और तमाम औरतों में बेहतरीन औरत हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं। आपको ये सआदत हासिल होती है और आप अपनी इस सौजा पाक से इतनी मोहब्बत करते थे कि आपके विसाल के बाद आप हमेशा आपको याद करते रहते थे। बल्कि आपके याद करने का एक अंदाज ये भी होता था, जब घर में कोई सदका और खैरात किया जाता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप खसूसी तौर पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो सहेलियाँ थीं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर में भेजते थे, और फिर कहते थे कि जब मैं खदीजा की सहेलियों को देता हूँ तो इससे खदीजा की रूह खुश होगी। इससे एक बात ये भी साबित होती है कि आप जो बड़ा इतराज़ करते हैं, जो बंदा फौत हो जाता है आप उसकी तरफ से सदका और खैरात करते हैं, तो ये तो शरीयत में ममनू है, ऐसा तो किसी का फ़ायदा नहीं होता है। आप खुद देख लें कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद हज़रत खदीजतुल कुबरा की सहेलियों के घरों में आप सदका और खैरात बेचते थे, इसलिए बेचते थे कि जब उनके घर में जाएगा तो इससे हज़रत खदीजा की रूह खुश होगी। साबित हुआ फौत शुदगान की तरफ से अगर सदका खैरात किया जाए तो उनकी रूह खुश होती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अपनी इस रफ़ीक़ा हयात का हम गुसार और हमदर्द ज़ौजा पाक का आप अक्सर जिक्र करते थे। और एक दिन जब आप बैठे हुए थे तो हज़रत खदीजत का जिक्र कर रहे थे तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खदीजा से जवान बीवियाँ दी हैं, हसीन और बीवियाँ दी हैं, और आप उस वक़्त हर वक़्त उस बुढ़ी को याद करते रहते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा ला वल्लाहि मा अब दालानी अल्लाहु खैरम मिन्हा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐशा मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मुझे रब्बे कायनात ने खदीजतुल कुबरा का नेमल बदल अता न फरमाया। क्यों? कि वो उस वक़्त ईमान लाई जब दूसरे लोगों ने कुफ्र किया, उन्होंने उस वक़्त मेरी तस्दीक की जब दूसरे लोगों ने मेरी तकज़ीब की, उन्होंने उस वक़्त अपने माल से मेरी मदद की जब दूसरे लोग मेरी मदद नहीं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर औरतों के बरक्स उनसे मुझे औलाद अता फरमाई। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी औलाद है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा के बतन पाक से पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ आप के बतन पाक से पैदा होती हैं।
آپ کی چاروں بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ناظرین کرام یہ نشین فرما لیں، آج کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک کی بیٹی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر۔ یہ 7 بیٹیاں اور بیٹے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ 7 کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن پاک سے آپ کو عطا کی ہیں، اور یہ سعادت اور کسی حضور کے ازواج کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ جو آپ کی لونڈی تھی، ان کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا تھا، اور یہ سارے جو ہے یہ اپنے بچپنے میں ہی ان کا وصال ہو جاتا ہے، اور یہ سعادت حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ حضور کی تمام اولاد آپ کے بطن پاک سے پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس زوجہ پاک سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب آپ کے وصال پاک کا وقت قریب ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کو کہا کہ آپ اپنے والد صاحب کے پاس چلی جائیں اور جا کر ان کو میرے یہ پیغام دیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا، اور آپ کے بارے میں یہ بات علماء نے لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ حرم نبوی میں آتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آتی ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، حضور سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کا نہیں کیا تھا۔ اور یہی بات جب حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کو رخصت کیا تو آپ نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ بیٹی میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی علی سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کرنا۔ آج ہمارے گھروں میں لڑائی اور جھگڑوں کی نوبت ہی تب آتی ہے جب بیویوں کی طرف سے جب بہت سی خواہشات کا خامن سے اظہار کیا جاتا ہے اور وہ پورا نہیں کر سکتا، تو پھر اس بات پر لڑیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گھر میں ایک بہترین اور پرسکون زندگی گزارنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ خامند کی بساط کے مطابق، اس کے اوقات کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو کہا کہ جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، اب میرے وصال کا وقت قریب ہے، میں آپ سے ایک چیز کا سوال کرتی ہوں، مجھے وہ ایک چیز عطا فرما دیں۔ تو پوچھا کیا تو حضرت کہا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے بابا جان کو جا کر کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وصال کا وقت قریب ہے اور میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے جسم اقدس پہ جو چادر ہے وہ مجھے عطا فرما دیں تاکہ میں اس کو اپنا کفن بنا لوں۔ جب حضرت سیدہ پاک نے جا کر میرے نبی کو یہ کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جار ہوئے، اور آپ نے فرمایا فاطمہ اپنی ماں کو جا کر کہو مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے خدیجہ، آج تو نے مجھ محمد سے ایک چادر مانگی ہے، اگر آج تو محمد سے جسم کا چمڑا بھی مانگتی تو محمد تجھے وہ عطا فرما دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ پاک سے یہ محبت تھی کہ آپ نے آخری دم تک اپنی اس زوجہ پاک کو بلایا نہیں ہے۔ عزیزان محتشم، 10 رمضان المبارک آپ کا وصال پاک کا دن ہے، اور جس سال نبوت کے 10ویں سال آپ کا وصال پاک ہوتا ہے تو اس سال کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن کا سال قرار دیا۔ اسی 10 رمضان المبارک کو آپ کے چچا جناب ابو طالب کا بھی وصال ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم گسار چچا اور غم گسار بیوی کے غم میں عام الحزن کا یعنی غم کا سال قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سال کو غم کے طور پہ منایا۔ تو آج 10 رمضان المبارک میری اس ماں کا وصال پاک ہے۔ میں تمام دوستوں کو اپنے سورہ قرآن کے چینل سے یہ
پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ کل 10 رمضان کا جب روزہ رکھیں اور جب افطاری کے لیے جب آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھیں تو دسترخوان پر بیٹھ کر آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اپنی اس ماں کی روح کو ایثار ثواب کر دیں۔ اس سے میری ماں کی روح بھی خوش ہوگی، جب میری ماں کی روح خوش ہوگی پھر میرے مصطفیٰ کا دل بھی خوش ہوگا، اور جب نبی کا دل خوش ہو گیا پھر اللہ خوش ہو جائے گا، جب اللہ خوش ہو جائے گا تو اللہ ہمارے بیڑے پار فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس ماں کے صدقے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ